السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے لگی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب آپ اپنی قابلیت اور علمی معلومات سے دیں گے۔ چلیں واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ کون سے دلیر صحابہ تھے اور اپنا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک شخص نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی ذمہ داری کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ باقی 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ وہ اکیلا شخص فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ اس نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہر اول دستوں تک جا پہنچا جو کہ 40,000 افراد پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے جان لیا یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ بیت جانے پر یہ خیمے کی جانب گیا اور تلوار سے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمے میں موجود افراد پر گر پڑا۔ پھر اس نے گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ اس حرکت سے اس کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ دشمن کے گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو ایک گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سارا کارنامہ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر جا پہنچے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ دہشتناک کیفیت میں بولا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا، ہم نے اس جیسا آج تک نہیں دیکھا، میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی، پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کو گرد کو پا سکے۔ ان میں سے 2 کو مار دیا، جن میں سے ہر ایک کو ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اسے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتا پایا، چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی شکست سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم شخص کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کر دیا، ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟